میں ہوں مدثر راجپوت، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دنیا کا ایک سب سے جو خوبصورت رشتہ ہے، سب سے خوبصورت احساس ہے، وہ احساس اولاد کا ہے۔ جس طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، مجھے پریشانیاں نہ ہوں، مجھے ٹائم پہ کھانا ملے، مجھے ٹائم پہ تمام دنیا کی سہولتیں ملیں، مجھ سے ہر آدمی اچھے انداز میں بات کرے، مجھ سے تکلیفیں دور رہیں، مجھے مصائب نہ ہوں، مجھے مسائل نہ پڑیں، میرے پاس مسائل وافر مقدار میں ہو، تو اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے اولاد کا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے تکلیف ملے لیکن میری اولاد کو نہ ملے، مجھے پریشانیاں ملیں لیکن میری اولاد کو نہ ملیں۔ یہ ایک اتنا محبت اور اتنا لطیف رشتہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کی اولاد پریشان ہے تو گویا والدین پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ کی اولاد کو ڈیمانڈ کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے جب شادی بیاہ آتے ہیں تو والدین اپنی چیزیں نہیں لیتے اور لیکن اولاد کو لے کر دیتے ہیں، اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو والدین کی اپنی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنی خواہشات مر جاتی ہیں، وہ تمام جو خوشیاں ہیں وہ اولاد کے ساتھ وہ بندہ نتھی کر لیتا ہے، اولاد کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لیتا ہے کہ اولاد اگر خوش ہے تو والدین خوش، اولاد اگر پریشان ہے تو والدین پریشان۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک جہاں دو کالم والی جو مثال ہے وہ کتنی خوبصورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ اپنی پوری جوانی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں، آپ اپنا آرام، اپنی صحت، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنی محبتیں، اپنے کام، اپنا مشغلے، سب کچھ آپ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف آپ اولاد کی خدمت کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے، ایسی ایک محبت والدین اور اولاد کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، جس محبت کی وجہ سے والدین سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ وہی نوجوان لڑکا جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنے کوئی ایسی چیز قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اس کا رشتہ چینج ہوتا ہے، اس کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے، تو وہ جو پریشانیاں جس کو وہ دیکھ کر برداشت کرنا ہی نہیں سمجھتا تھا، جس کو وہ سہنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ خوشی خوشی سہ لیتا ہے۔ یہ اولاد کی محبت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں رکھ دی ہے۔ تو یہ خوبصورت رشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی وجہ سے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کہ والدین کی کسی بات پر نو نہیں کہنا، حتیٰ کہ اف تک نہ کہنا، کیونکہ آپ والدین پر اس طرح احسان کرو جس طرح بچپن پر انہوں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو دعا ہے، اس میں دعا میں بھی تو یہی ہے کہ میرے والدین پر اس طرح احسان فرما جس طرح اس نے ہمارے بچپن پر ہم پر فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں والدین کا کتنا بلند مقام کیا، لیکن اس مقام کو پانے کے لیے والدین پوری زندگی اپنا تن من دھن جوانی شہرت صحت دولت سب کچھ اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر بڑھاپے میں وہ آئیں تو ان کی بے پناہ خدمت کریں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ شخص بد نصیب ہے، وہ شخص بد نصیب ہے، وہ شخص بد نصیب ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون شخص، تو آپ نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی قدر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک خوبصورت تحفہ اور نعمت ہے، اور اس نے سدا آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ جب آپ کے زندگی سے چلے جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسے رہتے۔ اس کاش سے بچنے کے لیے، اس کل کے آنے والی کاش سے بچنے کے لیے آج والدین کی خدمت کریں اور اپنی آخرت اور دنیا میں کامیابی اور فلاح پائیں۔